السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ مٹن بنانے چاہ رہی ہوں۔ تو یہ میں نے کچھ ایک سے سوا کلو کے قریب یہ گوشت لے لیا تھا، اور اس کے اندر ہڈی تھا، مجھے زیادہ تر ہڈیوں والا گوشت پسند ہے۔ تو بس اس کو میں نے جو بوائل کر لیا تھا پہلے کوکر میں، اور مجھے لگتا تھا شاید یہ گلتا نہیں ہے، بھی بڑے گوشت کی طرح یہ بھی شاید گلے نہ، لیکن میں نے اس کو پہلے ہی گلا لیا تھا 10-15 منٹ کی اس میں۔ تو کوکر میں پکا لیا تھا اس کو گلا کے۔ تو اس کو نکال کے ابھی میں نے اس کو دوسری چیز میں ڈال دیا، کٹورے میں ڈال دیا پین میں۔ تو ابھی میں نے اس کو جو ہے آئل ڈال کے اس کو ذرا سا اچھے سے فرائی کر لوں گی، بھون لوں گی تاکہ اس کی اسمیل وغیرہ مر جائے۔ تو بس ادرک لہسن کا پیسٹ بھی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو گائز کافی دنوں سے میں یوٹیوب سے غائب ہوئی تھی، کافی دنوں سے میری ویڈیوز کافی پوسٹ نہیں ہو رہی تھی، تو میں کافی ایک پرابلم سے گزر رہی تھی۔ تو بس میں آپ کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ جلد شیئر کروں گی۔ تو الحمدللہ ابھی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو چکی ہے، تو ابھی میں بیک ٹو جو ہے ویڈیوز بنانا شروع کر دوں گی، بیک ٹو مائی یوٹیوب آ جاؤں گی۔ تو گائز آپ کے پاس اگر میری ویڈیوز آتی ہیں اور آپ کو اچھا لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اینڈ لائک کیا کریں۔ آئی نو میں بہت بڑی کنٹینٹ کریٹر نہیں ابھی ہوں جو آپ میرے کو زیادہ پسند کرو، لیکن میں کافی محنت کر رہی ہوں، کوشش بھی کروں گی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناؤں اور پوسٹ کیا کروں۔ تو ابھی بس جیسے میں نے آئل ڈال کے ادرک لہسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو اچھے سے بھون لیا تھا، اور یہ یخنی میرے پاس کافی زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ میں نے جب اس کو کوکر میں بنایا تھا تو یہ گل تو گیا تھا، لیکن کافی ساری یخنی اس کی نکل گئی تھی۔ تو اس کو بھی میں یوٹیلائز کروں گی۔ یہ میرے اسٹائل کا یہ کوئی کڑھائی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس کو بس میں اپنے سالن کے حساب سے بناؤں گی۔ تو کیونکہ میرے گھر میں جو ہے میری مدر اینڈ فادر جو ہیں وہ زیادہ سوکھے سالن زیادہ پسند نہیں کرتے، تو یہ ان لوگ کے لیے جو جن کے فادر اینڈ مدر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ایجڈ ہوتے ہیں، یا ان کو گریوی والا سالن زیادہ پسند ہوتا ہے، تو وہ ان میں زیادہ ٹیسٹی اور وہ مطلب چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حساب سے بنایا جائے، تو یہ ان لوگ کے لیے وہ اپنے گھر میں بنایا جائے۔ یہ ویسے بھی آپ لوگ بھی، میں بھی خود بھی جو ہے نا وہ یخنی والا کیا گریوی والا جو ہے سالن زیادہ پسند کرتی ہوں۔ مجھے ڈرائی نہیں پسند نا، مجھے زیادہ ہوتا ہے چاول کے ساتھ گریوی والا سالن ہو، یا روٹی کے ساتھ بھی اگر آپ کھاؤ تو گریوی والا زیادہ پسند میں کرتی ہوں۔ اور یہ بس میں نے ٹماٹر بھی اس میں ڈال دیے تھے، اور کافی سارے ٹماٹر میں نے ڈالے اس میں، کیونکہ ٹماٹر کا ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے وہ کھانے کے ٹیسٹ کو بہت زیادہ انہینس کر دیتا ہے، اور بہت مزے کا لگتا ہے۔ اور اس میں نے کچھ نہیں، اپنے گھر کے بیسک سے مسالے ڈالے، کوئی فینسی مسالہ نہیں ڈالے میں نے۔ اس میں صرف تھوڑی سی ہلدی ڈالی تھی، بلیک مرچ ڈالی تھی، بلیک پیپر جس کو بولتے ہیں بلیک پیپر، اور اس کے اوپر میں نے پھر جو ہے نمک ڈال دیا تھا۔ نمک میرے سے تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا، وہ بھی اینڈ میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا کیا علاج کیا تھا میں نے، کیونکہ میرے مدر اینڈ فادر دونوں ہائپر ٹینسیو بھی ہے، ان کی صحت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے مجھے چلنا پڑتا ہے، لیکن نمک میرے سے ان کے حساب سے زیادہ ہو گیا تھا، تو اس کا بھی میں نے ایک جگاڑ کیا تھا۔ تو بس دیکھتے جائیں کیا کرتی ہوں میں۔ تو بس یہ ہے کہ اس کو بس میں نے گلانے کے لیے رکھ دینا ڈھک کے کچھ 5-7 منٹ کے لیے، 4-5 منٹ کے لیے، تاکہ یہ گوشت یہ ٹماٹر اچھی چیز میں گل جائے۔ اور گائز آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں کافی مس کر رہی تھی ویڈیوز بنانا، اور مجھے آپ کے اچھے کمنٹس بھی ملتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ مجھے کمنٹ کرتے ہیں، تو اچھی بات ہوتی ہے، بڑی موٹیویشنل بات ہوتی ہے۔ تو بس میں نے آپ کو اپنا فیس بھی دکھایا، تاکہ میں نے سوچا چلو میں آپ کو فیس بھی دکھاؤں تاکہ پتہ چل سکے کہ میں ہی ہوں، میں ہی ویڈیو بنا رہی ہوں، کسی اور کی ویڈیو اٹھا کے نہیں ڈال رہی۔ تو آپ کو جیسے کہ پتہ چل گیا ہوگا، آج میں نے چولہے میں بنا رہی ہوں کیونکہ گیس کا بہت پرابلم ہو رہا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی گھر میں، تو بس میں نے چولہے پہ بنایا، وہ پورٹیبل چولہا جو ہوتا ہے سلنڈر جس کو ہم بولتے ہیں، تو بس اسی پہ بنا رہی۔ تو بس میں اس میں بات کر رہی تھی، لیکن میں نے کہا چلو خیر چھوڑو، اب میں وائس اوور کر رہی ہوں، تو بس وائس اوور میں کافی پریشان تھی، آپ کو میرے فیس سے بھی پتہ چل گیا ہوگا، کافی میں ان دنوں میں جو ہے وہ پرابلم سے لڑ رہی تھی۔ تو بس کافی حد تک مسئلے حل ہو گئے ہیں انشاءاللہ، اور میری جو رہتی پرابلمز ہیں وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گی، اور کوئی نہ کوئی چیزوں سے، مسئلوں سے، پرابلم سے جو ہے وہ جوجھ رہا ہوتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں ایسی ہی چل رہی ہے کہ اٹس ناٹ ایزی کہ آپ اپنی لائف کو ایک اسموتھ طریقے سے چلا سکو، کچھ نہ کچھ اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر پرسن میں آ جاتے ہیں، ہر انسان میں آ جاتے ہیں۔
تو بس یہی ہے کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور کرتے جاؤ جو آپ کا دل کرتا ہے، جو آپ کو کمفرٹیبل لگتا ہے، اور بس کچھ نہ کچھ مسئلے تو آتے رہیں گے۔ خیر یہ دیکھیے ٹماٹر ابھی گل چکے تھے، میں نے اس کو اچھے سے اور پکا لینا تاکہ ٹماٹر اس میں اچھے سے جو ہے وہ ہو جائیں، گھل جائیں، تاکہ وہ اوپر نہ نظر آئے ٹماٹر۔ مجھے پتہ نہیں کیوں جب منہ میں کچھ چیزیں ایسے آتی ہیں نا، مسالے بھی میں کھڑے مسالے بھی پیس کے ڈالتی ہوں، مجھے نہیں اچھا لگتا اگر وہ منہ میں آئے تو وہ بہت برے لگتے ہیں۔ اس طرح ٹماٹر کو بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو بھی اچھے سے گلا لوں تاکہ ٹیسٹ اور اچھا ہو سکے۔ تو میں نے اس سے ساری یخنی کو اندر ڈال دیا ہے کھانے میں، کیونکہ کھانے میں یخنی کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، یخنی کا ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے، گوشت کا ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے یخنی کے اندر، تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بس اسی یخنی کو یوٹیلائز کر کے اس میں جو ہے گریوی کے لیے ڈال دیا تھا، اور بس یہ دیکھیے ٹماٹر کے جو چھلکے مجھے نظر آ رہے تھے وہ بھی میں نکال رہی ہوں، کیونکہ مجھے اس چیز میں نا بڑی کوئی سیریز ٹائپ ہے، لائک مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ جو ہے کھانے میں آپ کے منہ میں کچھ نہ کچھ آئے، حالانکہ وہ ٹماٹر کے چھلکا ہے لیکن پھر بھی اسٹل مجھے نہیں پسند۔ تو بس میں اس کو نکال دیا، ساتھ ساتھ جو مجھے چیزیں نظر آ رہی تھی ایکسٹرا مجھے جس کی ضرورت نہیں تو تو خیر بس چھوڑو اس بات کو، اور بس یہ جیسے تھوڑا سا گل جائے گا۔ مجھے کلر لگ رہا تھا اس کا خراب تھوڑا سا نا، کیونکہ میں نے اس میں لال مرچ کا پاؤڈر نہیں ڈالا تھا، تو بس مجھے اس کو ویسے ہی بس بنانا تھا سمپل سا، لیکن اس میں لال مرچ کا پاؤڈر کی اینڈ میں تھوڑا سا ڈال بھی دوں گی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ لال مرچ اگر نہ ہو کھانے میں تو بھی ٹیسٹی نہیں بنتا یا اس کا کلر اچھا نہیں آتا، تو میں نے صرف کلر کے حساب سے میں نے پھر وہ ڈال دینا ہے، تھوڑا سا میں اینڈ میں ڈالوں گی، اور بس اس کو بس گلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ آپ اپنے کیسے حساب سے بناتے ہیں؟ آپ کو اگر کوئی چیز ایسی میں اکثر ویڈیوز لوگوں کی دیکھتی بڑی ایستھیٹک طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں، بڑے فینسی طریقے سے بنا رہے ہیں، اور ان کے ویڈیوز میں بہت اچھے ویوز بھی آتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں بھی ویسی ویڈیوز بنانا شروع کروں، کنٹینٹ بنانا شروع کروں، لیکن ابھی میرے پاس نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ میں آپ کے لیے ویسی ویڈیوز بناؤں، تو بس پھر جس طرح بھی بنا رہی ہوں بس بنا لیتی ہوں، لیکن ٹرائی پوری کروں گی انشاءاللہ سب چیزیں ہوں گی اور مجھے امید بھی ہے، اور ہوں گی انشاءاللہ جب بھی اللہ نے چاہا تو۔ اور بس ابھی یہ میرے گوشت گلنے کے لیے رکھ دیا، پتہ نہیں میں کہاں غائب ہو گئی ہوں یہاں پہ، شاید میں اپنے مدر اینڈ فادر کے پاس چلے گئی ہوں، کیونکہ میرے ابھی گھر میں میرے فادر اینڈ مدر ہی ہیں، اور آج میری چھٹی تھی، گھر پہ ہی تھی، آج میں کام پہ نہیں گئی کیونکہ میرا آف تھا، تو کافی دیر سے اٹھی ہوں، شام کو مطلب دوپہر میں اٹھی ہوں، تو میں نے گھر کے صفائیاں کرنی ہیں، صاف ستھرائیاں کرنی، تو بس یہ دیکھو میں آ گئی ہوں، اور میں نے تھوڑی سی ہری مرچوں کو بھی بیچ میں سے کاٹ کے پتلا پتلا کاٹ لیا تھا، وہ جولین اسٹائل میں، جیسے جولین آپ ادرک کاٹتے ہیں نا ویسے کاٹ دیجیے، جس کو ہم سلٹ چلیز بھی بولتے ہیں، سلٹ چلیز ویسے، تو بس اس کو گارنش کے لیے نا، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا دھنیا بھی کاٹ لوں گی ساتھ میں، اور گارنش آپ ہمیشہ کرا کریں، گارنش سے آپ کا کھانا میں اور زیادہ جو ہے نا وہ انرجی آ جاتی ہے، اور زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور میں اپنے موٹے موٹے بازوؤں سے بس دیکھو کس طرح کاٹ رہی ہوں، اور کھڑے ہو کے کھانا بنانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن میں بنا رہی ہوں، کیونکہ میرے فادر کو جو ہے نا گوشت بہت پسند ہے، ان کو گوشت کا سالن کھانا بہت پسند ہے، تو وہ مجھے جب بھی میں چھٹی کرتی ہوں تو مجھے بولتے ہیں کہ تم کچھ نہ کچھ بنا کے دو، اور پھر میں ان کے لیے اسپیشل بناتی ہوں، اور ابھی میں ساتھ ساتھ صفائیاں بھی کروں گی، کیونکہ میرے مدر سے تو اتنا اچھا کام نہیں ہوتا، وہ اتنا کام نہیں کر سکتی، وہ صرف کھانا پکا سکتی ہیں، کچن دیکھ سکتی ہیں مشکل سے، ان کے لیے اب بہت ٹف ہو گیا ہے لائف کے ساتھ۔ میری فادر جو ہیں وہ کافی اولڈ ہیں، میری مدر بھی اولڈ ہیں، تو ان سے گھر کے کام نہیں ہوتے جس طرح سے، تو وہ پھر کافی حد تک مجھے کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ڈیوٹی کے ساتھ مینیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے لیے یہ سب چیزیں فیس کرنی پڑتی، تو بس وہ بچہ ایک لکی بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان میں سے میں بھی ایک ہوں، کیونکہ میری فادر اور مدر کے بعد میں ہی ہوں ابھی صرف، اور میرا بھائی بھی ابھی نہیں ہے، وہ رہتا تھا یہاں پہ، اس کی شادی ہوگی، وہ کچھ صحیح کے لیے وہ بھی باہر آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے،
اور میرے بڑا والا بھائی بھی الگ رہتا ہے، تو ساتھ ساتھ میں صفائیاں بھی کری، کیونکہ مجھے بڑی وہ ہوتی ہے کہ ساتھ ساتھ ہاتھ کے ہاتھ صفائیاں بھی ہو جائیں تاکہ گھر صاف ستھرا ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں نے اپنی کلیننگ بھی شروع کر دی جھاڑو پکڑ کے، تو وہ بھی کیمرے میں آ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، اٹس اے نیچرل تھنگ، صاف ستھرائی تو ہر کوئی کرتا ہے، کتنا بھی بڑا ہو جائے انسان، اپنے گھر کو صاف کرنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بس میں بھی وہی فرض ادا کر رہی ہوں۔ تو بس تھوڑا سا یہ دیکھو گوشت ہے، اب اس کا آدھا پانی سکھا لینا ہے، آدھا پانی جسٹ میں نے گریوی رکھنی ہے، پورا بھر کے شوربہ نہیں رکھنا، کیونکہ شوربے سے جو ہے نا مجھے بڑی الرجی ہے بہت زیادہ شوربہ، اور مجھے صرف گاڑھا گاڑھا سالن پسند ہے، بالکل سوکھا نہیں، بس ڈرائی ہو، اتنا ہو کہ جس میں گریوی گریوی نظر آئے، جس میں آپ کی کہتے ہیں نا روٹی لگ جائے۔ ہم پنجابی فیملی سے ہیں، ہمیں روٹی لگانا بہت ضروری ہے نا، جس میں سالن میں ڈبو ڈبو کے ہم کھائیں، ویسا نہیں ہو۔ اور ابھی اس کو ہم نے نان کے ساتھ ہی کھانا تھا، روٹی کے ساتھ ہی کھانا تھا، کیونکہ اگر چاول کے ساتھ ہم لوگ کھاتے تو میں ہو سکتا ہے اس میں اور گریوی رکھتی، کیونکہ چاول کے ساتھ ذرا سی گریوی زیادہ اچھی لگتی ہے، شوق سے بندہ کھاتا ہے۔ تو بس میں نے اس کو تھوڑا سا میں پانی وانی اس کا سکھا لینا ہے، میں نے اس کو چیک کرا تو اس کا نمک تھوڑا سا تیز تھا، تو پھر میں نے اس کو بھی جگاڑ لگایا کہ کیسے نمک کو کم کر سکے۔ اور ابھی بھی مجھے اسٹل نیند آ رہی ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی مجھے سونا نہیں ہے، کیونکہ ابھی مجھے مارکیٹ بھی جانا ہے، ایک ہی چھٹی ملتی ہے کافی دنوں کے بعد، تو مجھے پھر اس میں چیزیں کافی ساری نپٹانی ہوتی ہے، مجھے بھی مارکیٹ بھی جانا ہے، مجھے اپنی گروسریز بھی کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی سارا دیکھ دکھ کے آنا ہے۔ تو بس پھر کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، اور ابھی بھی اسٹل یہ گل رہا ہے، سالن تو میرا گل چکا تھا، لیکن اس میں ٹیسٹ جو ہے نا تھوڑا سا میرا پانی اس کی وجہ سے، نمک کی وجہ سے خراب ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اس کو بھی میں نے حل نکال لیا ہے اس کا، تو وہ کر لیں گے تو سیٹ ہو جائے گا۔ آج کافی دیر کے بعد مجھے ایک میری فرینڈ بہت یاد آ رہی تھی، میری ایک نرسنگ فرینڈ تھی، وہ ابھی ماشاءاللہ سے کویت چلے گئی ہے، اس کی وہاں پہ جاب ہو گئی ہے، تو مجھے بہت پسند ہے، کچھ نہ کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، مطلب وہ ایک ہوتے ہیں نا سم ٹائم، کچھ ایسے فیسز ہوتے ہیں جو محفل میں جان ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو محفل کس چیز کی ہوگی۔ تو مجھے بھی وہ، حالانکہ وہ میری سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نہیں تھی، میری بس اچھی فرینڈ تھی، اور بہت کوئی اچھی فرینڈ نہیں تھی، کیونکہ میں اس کو بہت لائک کرتی تھی، لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھے اتنا نہیں لائک کرتی جتنا میں اس کو لائک کرتی تھی، لیکن اب پتہ نہیں میری اس سے اتنی بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ میرڈ ہے، اس کے 2 بچے ہیں، اور لیکن وہ مجھے اسٹل بہت یاد آتی ہے، مجھے اس کی چیزیں، حرکتیں، اور بہت میں اس کو بہت مس کرتی ہوں۔ اور کچھ ایسی فرینڈس ہیں، اور ایک میری اور فرینڈ تھی، وہ مجھے ریسنٹلی ملی تھی، اور وہ مجھے 1-2 مہینے میں اس کی ڈیوٹی، وہ چلے گی، وہ بھی آؤٹ آف کنٹری چلے گی، تو وہ بھی مجھے بہت یاد آتی ہے۔ تو کچھ ایسے فرینڈز ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت ایسی ہوتی ہیں جسے لائک اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ اس نے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھائیں، وہ مجھ سے تھوڑی سی بڑی تھی، وہ بھی میرڈ تھی اور بڑی تھی میرے سے، اور انہوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں ان کی بیوی ہوتی ہوں، میں ان کا بچہ ہوتی ہوں، تو انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھائیں۔ آپ کو اگر کوئی سمجھاتا ہے نا تو اس کو پلیز ہلکے میں نہ لیں، کیونکہ ہر کوئی اس طرح کا ایسا بندہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بیسٹ ایڈوائس دے سکے۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایڈوائس کر رہا ہے نا تو اس کو پھر جو ہے نا وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی لائف جو ہے نا بہتر ہو، اور آپ کچھ نہ کچھ اچھا کرو تاکہ لوگ اس کو پسند کریں۔ تو ایڈوائزز بہت کم لوگ دیتے ہیں، اور صحیح ایڈوائزز، اور اس کو آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا کہ یہ میرے کو جان بوجھ کے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا مجھے ڈیگریڈ کر رہا ہے، یا مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں لائف میں، کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جس کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے نیگیٹو وائب لے کر آئے ہیں، پر وہ ہوتے پازیٹیو ہے۔ تو کچھ دیر ایسا ہوتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن ایٹ دی اینڈ آپ کو ایک سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ کیا، اس کی کیا انٹینشنس ہیں، اور بس وہی چیزیں ہیں، اور اسی چیز سے پھر آپ کو نا
وہ پھر دماغ میں رہ جاتا ہے یار یہ بندہ میرے لیے کوئی ویلیو رکھتا تھا، یہ میرے لیے کچھ سوچتا تھا. تو بس یہی چیزیں ہیں. تو فرینڈس بہت پیاری چیز ہوتی ہیں. فرینڈس جب چھوٹ جاتے ہیں نا تو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے انسان کو. تو بس یہی چیز کہنا چاہوں گی. آئی نو یہ فرینڈ شپ ڈے نہیں ہے، لیکن بس یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتی. کچھ ایسے فیسز ہوتے ہیں، ایک نورانی فیسز ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں. تو بس یہ دیکھیے، بس میرا گوشت بھی آلموسٹ گل چکا تھا، تو اس کے اندر میں نے آلو ڈال دیا ہے. میں نے آلو جو ہے اس کے نمک تیز ہونے کی وجہ سے میں نے آلو کاٹ کے ڈال دیا، اور میں نے اس کو نا سلائسز کاٹ کے نا ہر جگہ پہ ڈھک دیے تھے تاکہ وہ سب ایبزورب کر دے. اور میں نے چولہا بند کر دیا تھا اس ٹائم پہ نا، تاکہ وہ ایبزوربشن ہو سکے، اس کے نمک کی ایبزورب کر لے اپنے اندر اور جذب کر لے، اور پھر جو ہے نا نمک اس میں کم تھوڑا سا ہو جائے. تو یہ اتنا ہی مجھے رکھنا تھا گریوی، جیسے کہ میں دکھا رہی ہوں. تو یہ میں نے رکھتی ہے گریوی، اور میں نے یہ جو گارنش کے رکھی ہوئی تھی، یہ دیکھو میں نے کتنی پیاری ہری مرچوں کو کاٹ کے اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیا. تو یہ بس میری فائنل لک ہے. میری مدر دیکھو پیچھے سے جا رہی ہیں، اور ان سے نا چلا نہیں جاتا نا، ان کے گھٹنے میں پرابلم ہے. تو بس ان کے لیے وہ مجھے پوچھ رہی ہوں گی کہ کچھ نہ کچھ. چلو ٹھیک ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ